الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہ کا بہت فضل ہے اور عظیم کہ آج جیسی محفل ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا وہی اس وقت وہ کیفیت ہے کہ ایسی محفل پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور جو آج روحانیت تھی اور آج جو شہزادہ امام حسین بیٹھے تھے اور شاہ صاحب نے جو آج حقائق اور جس طرح روحانیت اور محفل میں جو رنگ بھرا، اس طرح کی محفل میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایسی کوئی محفل نہیں ہوئی ہوگی جو آج محفل ہوئی ہے. تو میں مختصراً، کیونکہ بابا صحیح آگے ہیں انشاءاللہ، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی جو محدث ہیں اور مدینے کی دھرتی پہ پڑھے اور پڑھائے ہیں، تو محمد ہاشم ٹھٹوی مخدوم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ ہے جس کا کلمی نسخہ ہے. اس کے اندر مدح نامہ سندھ رسالے کا نام ہے، آپ نے سندھ کی مدح کی ہے. تو اس میں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لاتے ہیں کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام آپ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مردما بر شتر سوار میشون میخواہم کے بر شتر سوار شوم. لوگ سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، اونٹوں پہ سوار ہوتے ہیں، اور میرے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے بھی کوئی اونٹ ہو، کوئی سواری ہو، میں اس پہ سوار ہو جاؤں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کی سواریاں، ان کے اونٹ کائنات کے ایک طرف، اے حسین من شتر تو میں آپ کا اونٹ، آپ کی سواری ہوں. تو حضور علیہ السلام چار پائی کی طرح اس کیفیت میں حسن انداز آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے حسین بر پشت من سوار شو، میری پشت اطہر پہ، امام الانبیاء کی پشت اطہر پہ، خاتم النبیین کی پشت اطہر پہ، اے حسین سیدہ کے لال علی کے شہزادے سوار ہو جاؤ، میں آپ کی سواری ہوں. تو امام حسین سوار ہوئے. امام حسین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ شتران مردم لجام باشن، کہ مردم لوگوں کے جو شتر ہیں ان کی مہار ہوتی ہے، میرے اس سواری، آپ تو سواری بن گئے لیکن میری مہار کہاں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری زلف واللیل کی زلف اطہر، اے امام حسین اس کو اپنی مہار بنا لو. تو امام حسین آپ تصور کریں کہ حضور پہ سوار ہیں اور پھر آپ نے مہار اطہر حضور کی زلف کو، مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی لکھتے ہیں کہ زلف اطہر کو پکڑا ہے. اور اس وقت امام حسین نے پھر فرمایا کہ شتران مردم آواز می کنند، لوگوں کی سواریاں، ان کے اونٹ وہ تو آواز بھی کرتے ہیں، میری سواری آپ ہیں، مہار میں نے زلف اطہر پکڑی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی. تو حضور علیہ السلام نے اونٹ کی طرح آواز کی، مخدوم صاحب فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وَفَرْمُودْ اُفُو، حضور نے یوں فرمایا اس کیفیت سواری میں، اور مولا حسین سوار ہیں پشت اطہر پہ، زلف مبارک حضور علیہ السلام کی مہار بنائے اور حضور کر رہے ہیں افو ایک دفعہ. سبحان اللہ تو کریں. ابھی حضور علیہ السلام نے، آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اس طرح آواز مبارک فرمائی کہ جبریل امین نازل ہوئے اور جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ خدائے بر شما سلام و درود می رساند و می فرماید کہ دیگر بار افو نہ کنید کہ من کافرارا از دوزخ بہشت می آرم
وہ بہشت خالی مانت، وعدہ دروغ مانت۔ یا رسول اللہ آپ دوبارہ اس طرح آواز نہ کیجئے گا کہ عرش پر میں خدا یہ منظر کہ حسین آپ پر سوار ہے، آپ کی مہار جو ہے آپ کی زلف ہے، اور آپ اس طرح افو سواری کی طرح آواز کرتے ہیں۔ یہ رحمت خدا آج جوش میں آ گئی ہے۔ میں کافروں کو بھی اس منظر حسینی جس کو آپ سواری بنے ہیں، حسین آپ کی پشت کا سوار ہے اور مہار آپ کی زلف ہے، آپ افو آواز کر رہے ہیں سواری کی طرح، تو آج میری رحمت ایسے جوش میں ہے۔ مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی مدح نامہ سندھ میں کہتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا، اور دوزخ خالی رہ جائے گی، ہر شے کو جنت میں ڈال دوں گا، میرا وعدہ ہی جھوٹا ہو جائے گا، ایسے نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات خصوصاً آج امام حسین کے عرس میں آئے ہیں، تو آپ اندازہ لگاؤ جو امام کافروں کو بھی امام حسین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دوزخ سے نکال کے بھلے شرک کرے کفر کرے اس کو بھی اس کیفیت کرے، فرماتا ہے کہ میں جنت میں ڈال دوں، تو جو اس قدر امام حسین سے محبت میں اس رات بیٹھے ہیں ان سے امام حسین اندازہ لگائیں کہ اللہ کیسا راضی ہوگا۔ اور ایک امام محی الدین ابن العربی کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ جو جانتے ہیں وہ سبحان اللہ کریں۔ غوث پاک کے روحانی محبوب سبحانی کے روحانی فرزند ہیں۔ امام محی الدین ابن العربی نے ایک کتاب لکھی الفتوحات المکیہ، اس کو آپ فرماتے ہیں یہ کتاب میں نے ایسی لکھی ہے کہ جب اس کتاب کو میں مکہ کے اندر بیت اللہ میں لکھ رہا تھا تو بیت اللہ حرم شریف میں جو مسئلہ کتاب میں مجھے آگے سمجھ نہیں آ رہا تو میں بیت اللہ سے سوال کرتا، ابن عربی رضی اللہ عنہ فرماتے بیت اللہ مجھے جواب دیتا، میں نے لکھا۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں امام ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس طرح پوری اس کائنات میں 12 مہینے ہیں، یہ دار و مدار ہے عالم انسانی، عالم جسمانی، اس کے 12 مہینے میں 12 برج ہیں، 12 تارے ہیں، جس کو برج سرطان، برج الاسد، برج الحمل، جس طرح یہ برج 12 ہیں، اور انگلش میں لیو، اسکورپین، ورگو اور کینسر، یہ 12 برج ہیں پورے 12 مہینوں میں۔ ان کے دار و مدار پہ یہ کائنات ظاہری چلتی ہے، اور اس پہ طبیعت پہ، اس میں پہاڑوں میں، اس میں سمندروں میں، اس میں آب و ہوا میں، اس میں طبیعتوں میں، انسان کی رزق میں اور مرض میں، وبا میں، ہر طرح تبدیلی ان 12 مہینوں میں ہر مہینے کے مطابق ایک ایک برج کی وجہ سے ہوتی ہے۔ امام محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں فَأَقْطَابُ هَذِهِ الْأُمَّةِ 12 كُتُبًا وَمَدَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَيْهِمْ قَدْ وَكَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا يَكُونُ فِي الدَّارَيْنِ۔ فرمایا کہ اسی طرح جیسے 12 مہینے، کون فرما رہے ہیں؟ زور سے بولیں، محی الدین ابن عربی۔ محی الدین ابن عربی کو مانتے ہیں؟ سنیں، فرماتے ہیں کہ جس طرح 12 مہینے ہیں اور 12 تارے جو برج ہیں ان سے ظاہری جسم چلتا ہے اس کائنات کا، اس امت کے اندر وہ مرکز و محور و مدار اسی طرح ظاہری جیسے تارے اور 12 مہینے میں چلتے ہیں تو ہر چیز تبدیل ہوتی ہے کائنات کی، اسی طرح اس امت کا روحانی اور حقیقی سری جو بھی نظام محور و مرکز اس کا 12 امام ہے۔ قد وکل اللہ علیہم ما یکون فی الدارین، اللہ نے اس کائنات میں دونوں جہانوں میں، محی الدین ابن عربی کہتے ہیں جو کچھ ہوگا اللہ نے اپنے اذن، اپنی انما یرید کے ارادے سے ان 12 اماموں کو جو دارین میں ہوگا اس کی ذمہ داری سونپ کر حوالے کر دیا۔ اب حسینی اور اس امام ائمہ اہل البیت کی اس کائنات میں فضاؤں میں رہتے ہو، ان کے حکم سے چلتے ہو، پھر بھی ان کو نہیں مانتے ہو تو پھر لعنت ہی ہو۔ لا الہ الا انت سبحانک۔